مسجد اقصیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنایا، اس کی تعمیر کرائی، حضرت داؤد نے آغاز کیا تھا، پھر حضرت سلیمان نے اس کو مکمل کیا. بلکہ بعض روایت میں تو حضرت آدم کا بھی تذکرہ آتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کی ہوگی. تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس کو بعض علماء نے صحیح بھی کہا ہے. اور کہا گیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی عمارت سے بنانے سے فارغ ہوئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 سوال اللہ سے کیا، 3 دعائیں کی. ایک دعا یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ایسا فیصلہ کرنے کا ملکہ دے حضرت سلیمان کو جو اللہ کے فیصلہ، اللہ کے حکم کے موافق ہو. سلیمان کا فیصلہ اللہ کے حکم کے موافق ہو. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی عطا کر دیا. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک یہ بھی اللہ سے مانگا کہ اسے ایک ایسی طاقت دے، ایک حکومت دے کہ اس کے بعد کسی کو نہ ملے. یعنی جو پرند چرند ہر چیز کے اوپر، جنات کے اوپر، سب کے اوپر حکومت ہو، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. یہ ایک انہوں نے ایک اور دعا کی جو اللہ نے یہ بھی عطا کر دیا. اور ایک اور انہوں نے آخری دعا انہوں نے یہ کی کہ یہ جو فلسطین کی جو زمین ہے اور یہاں جو بیت المقدس تعمیر ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ مسجد اقصیٰ ہے جو میں نے آپ کی عبادت کے لیے تعمیر کی ہے، کہ یہ مسجد اقصیٰ، اس میں جو بھی آپ کے نام لینے والے اگر وہ یہاں آئیں اور آ کر یہاں کوئی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ اس کے گناہوں سے اس کو اتنے پاک اور صاف کریں جس طرح وہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، آج ہی وہ پیدا ہوا ہو، اس طرح آپ اس کو پاک اور صاف کریں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کی ہوگی، اس دعا کو بھی قبول کی ہوگی. کتنی عظیم مسجد ہے. اور یہ مسجد اقصیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر کی مسجد ہے جہاں ایک مسلمان زیارت کر سکتے ہیں. کسی بھی جگہ پر زیارت کر کے ثواب سمجھ کر، زیادہ برکت سمجھ کر کسی زمین کی طرف جانا ہمارے لیے حرام ہے. آپ یہاں سے کسی قبر کی طرف سفر کر کے جائیں، حرام ہے. وہاں جو ہے آپ عبادت کے لیے خاص ایک فاتحہ کے لیے جو ہے سفر کر کے جاتا ہے، خاص ایک تبرک سمجھ کر یہاں جائیں تو زیادہ ثواب ہے سمجھ کر آپ جو ہے ایک سفر کر کے اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں سفر کر کے وہاں جانا، عبادت سمجھ کر جانا، جہاں آپ اس کو زیادہ برکت والی جگہ سمجھ کر جانا، یہ حرام ہے. سوائے 3 مسجدوں کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کوئی سفر کے جو زاد راہ لے کر سفر کی نیت سے نکلنا حرام ہے، کسی بھی جگہ کی طرف جانا حرام ہے ما سوائے 3 مسجدوں کی طرف. ایک مسجد حرام میں جانا، جو مسجد حرام میں جا کر وہاں کعبہ مشرفہ میں جا کر وہاں 1 رکعت نفل پڑھے، 1 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے 1 لاکھ نماز سے بھی افضل ہے. اس کے بعد مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی نبی علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے وہ مسجد دوسرے نمبر پر ہے. وہ مسجد وہاں جائے تو 1000 سے افضل اس کے لیے نماز کا اجر و ثواب ملے گا، عام مسجدوں سے 1000 سے افضل. اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ میں جو جا کر وہاں نماز پڑھے گا تو اس کے لیے 500 نماز کی اس کے لیے فضیلت ہے. 500 ہے، جو بعض روایتوں میں 50,000 کا آتا ہے وہ ضعیف ہے، لیکن وہ 500 ہے. مسجد نبوی کے بعد کا درجہ ہے. سب سے مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے. وہاں سفر کی نیت سے سفر کر کے جانا وہ جائز ہے، بلکہ اجر و ثواب کے باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسا دن ہمیں نصیب ہو جہاں ہم کعبہ جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ جانے کے لیے اللہ تعالی ہمارے لیے ایسا ماحول تیار کرے. مسلمان اللہ تبارک و تعالی ان کو طاقت دے کہ وہ اس پر قابض ہو اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرائے اور وہاں ہم آزاد طور پر امن کے ساتھ وہاں سفر کر سکیں.